الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ فاما لمۃ الشیطان فإیآہ بالشر وتکذیب بالحق واما لمۃ الملک فإیآہ بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فلیعلم انہ من اللہ فلیحمد اللہ ومن وجدہ الاخری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا انسان میں شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتے کا بھی۔ انسان میں شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتے کا بھی اثر ہے۔ شیطان کا اثر جو ہے وہ مصیبت سے ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے۔ مصیبت سے ڈراتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے کہ وہ خبیث جو ہے شیطان ابلیس یہ برائیوں کو خوبیاں اور نیکیوں کو مصیبت بنا کر آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے۔ خیرات کے ارادے پر جب آدمی خیرات کا ارادہ کرے تو اس کو ڈر دیتا ہے دل میں کہ تو فقیر ہو جائے گا۔ نجائز خرچوں پر آدمی کو اور لالچ دیتا ہے کہ تیرا نام بڑھ جائے گا، تیرے جو ہے نا سارے لوگ تیری تعریف کریں گے۔ نجائز خرچے پر انسان کی اس کو لالچ دیتا ہے، اور جب خیرات کا ارادہ دل میں آئے تو اس کے دل میں فقیری کا ڈر دل میں ڈال دیتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا۔ لیکن نجائز خرچوں پہ اس کو اور لالچ دیتا ہے کہ تیرا نام اور بڑھ جائے گا۔ تو آج دیکھیے لوگ نجائز خرچے تو کرتے ہیں لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو غریب بنا لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ آپ دیکھ لیں، ٹورنامنٹ ہو، سکول میں ہو یا کسی اور گراؤنڈ میں ہو، تو یہ سیاسی لیڈر وہاں جاتے ہیں اور چیک کاٹ کے دیتے ہیں، بھائی اتنے پیسے میں نے دے دی۔ اگر دین کا معاملہ آ جائے تو کہتے ہیں بھائی ساڈے تو اپنے حالات بڑے اوکھے ہیں، اسی تو آپ بڑے تنگ ہیں۔ خدا کی قسم سنیے، صدیق اکبر محبوب دلبر، اونچی بولو سبحان اللہ، رازدان نبی، یار غار یار مزار، آپ نہا رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ میں اپنے کرتے کو صدقہ و خیرات کروں۔ اسی وقت باہر آ گئے، اپنے کرتے کو صدقہ کیا، پھر نہانے کے لیے داخل ہو گئے غسل خانے میں۔ جب نہا کر باہر آئے تو ساتھیوں نے کہا حضور آپ نہانے کے بعد بھی اس کو صدقہ و خیرات کر سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا تھا، میں نے اسی لیے جلدی اس کو خیرات کیا ہے کہ شیطان کہیں میرے دل میں اور بات نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ہاں جی، میں تو کہتا ہوں ہاں میرے آقا نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار جڑے بابے ہون گے نا، بابے وچ جنت جان گے، انہاں دے سردار کون ہون گے؟ صدیق اکبر۔ بولو تو صحیح یار، صدیق اکبر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ جو ہے نا، یہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں شیطان بہکا نہ دے۔
حالانکہ انہاں کو شیطان نے کی لین واسطے صرف ہمارے لیے تعلیم تھی. فاستبقوا الخیرات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت حاصل. تو شیطان جو ہے یہ جو خرچے ہوتے ہیں ناجائز، اس پہ آدمی کو اور لالچ دیتا ہے. بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان حج کے لیے اور خیرات سے گھبراتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے حرام رسومات میں خوب دل کھول کر جو ہے نا وہ خیرات کرتے ہیں. خوب دل کھول کر خرچہ کرتے ہیں. جدو مولوی دا واری آ جائے 70 دیگاں پکا لین گے، 1.5 لاکھ دا ٹینٹ لا لین گے، ڈھول تے باجے والے نو صدا لین گے، انہاں نو وکھرے پیسے دین گے. لیکن جدو آئے گی نا مولوی دی واری، کہندے نے حضرت جی اے جڑا ہے نا ذرا تھوڑے جے کام کر لو. میں کہ انہاں کنجراں نو تو دے دیتے نے، آ جڑے تو جڑا ہے سب کچھ کیتا ہے، اے یہ حلال جب ہوگا میں کلمے پڑھاؤں گا تو یہ حلال. بولو تو صحیح نا سبحان. لیکن ادھر جو ہے نا جب حق مہر کی باری آئے گی تو کہیں گے شرعی حق مہر لکھ دیو جی. یہ لکھے بھائی 5500 یا 5200 نہیں، بس 1000 2000 لکھ لو بس. جڑا ہے نا وہ بھی موجل تے غیر موجل کا جھگڑا بھی اگے آ جاتا. ادھر پیسے دے دیے ہیں، ٹینٹ والوں کو دیے ہیں، یہ جو اتنا خرچہ کیا ہے دیگوں والے، اور یہ ڈھول ڈمکے والے کنجر خانہ ادھر اتنا خرچہ کر لیا ہے. لیکن ادھر جو ہے نا دینے پہ موت آتی ہے. مولوی کو نہیں دینے، ادھر حق مار پہ کم دینے ہیں، ادھر خرچے کر لینے ہیں. تو یہ ناجائز خرچے، یہ شیطان انسان کو خراب کرتا ہے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. انسان شیطان جو ہے یہ جب انسان کے دل میں خیرات کا ارادہ آتا ہے تو یہ شیطان بہکا دیتا ہے، کہتا ہے تو فقیر ہو جائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ فرماتا ہے پھر یہ انسان کو جب حکم دیتا ہے فحاشی کا، عریانی کا، بے غیرتی کا، یہ ادھر کہتا ہے کہ ادھر خرچہ کر، ادھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیکی والے پاسے نہ جانا. سنیے ایک میں یہاں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ پیسے لے جائے اور 3 چیزیں خرید کر دے. انہیں کہو کیڑی ہیں؟ کہندا ہے 1 روپے دی لیاوے اتھ 1 روپے دی اتھ، 1 روپے دی نہ اتھ نہ اتھ. ایک گیا وہ آندا میں لے کے آواں گا. بادشاہ آندا جی تو نہ لے کے آنا تو میں تیرا سر قلم کر دیں. یہ بڑی انہیں شرط رکھ. وہ ایک جنا گیا تے وہ پوچھدا رہیا 1 روپے دی اتھ 1 روپے دی اتھ، ایک دی نہ اتھ نہ اتھ. انہیں کہا بھی یہ تو اتھوں نہیں لبدیاں، کسی اور پاسے جا. وہ جو واپس آیا نا تو بادشاہ نو آکھدا ایک کسی پاسوں نہیں لبدے. ایک اور وزیر بیٹھا ہی تو بڑا جڑا نا ذہین ہے، انہیں کہا حضرت مینوں دیو میں لے کے آنا. یہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے لکھیا. انہیں 3 روپے لے لے کے اندر مینوں دیو میں لے کے آنا. 1 روپے دی اتھ 1 روپے دی اتھ تے 1 روپے دی نہ اتھ نہ اتھ. انہیں لے لے پیسے 3 روپے تے چل گئے. بادشاہ آندا ہے میری گل ذہن وچ رکھی، میں سر قلم کر دینا. انہیں کہا مینوں بس مسئلہ ہی نہیں. وہ گیا اگے ایک بچہ یتیم رو رہا ہے، انہیں اس نے 1 روپیہ دے دیا. سبحان اللہ. اگے گیا تے سیباں والا کھڑا ہے، انہیں 1 روپے دا سیب خرید تے جیب وچ پا لیا. اگے گیا تے خسرا نچ رہے، انہوں 1 روپیہ انہوں دے دیتا تے واپس آ گیا. بادشاہ آندا ہاں لے، کہتا ہاں جی لے. بادشاہ حیران ہو گیا بھی یہ کتھوں لے کے آ گیا. انہیں کہا حضرت جی، انہیں سیب جیب وچوں کڈا. انہیں کہا تو آکھیا سی 1 روپے دی اتھ، کہندا آ پھت یہ اتھ تو کھائے گا تینوں ایتھے فائدہ ہونا. اتھ انہیں کہا 1 روپیہ دیتا یتیم نو، یہ تینوں اتھ فائدہ ہونا. کتھے؟ اگلے جان تینوں اتھ فائدہ ہونا. ہو سکا اگلا انہیں کہا خسرے نو دیتا ہے نہ اتھ نہ اتھ، نہ ایتھے فائدہ نہ اتھے فائدہ. ہاں جی، نہ ایتھے فائدہ نہ اتھے فائدہ. وہ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا بھئی وزیر بڑا چنگا مینوں ملیا ہے. انہیں کہا حضرت جی اے اتھ تے
تے آ جڑا یتیم نو دیتا ہے اے ہے اتھ، تے جڑا خسریاں نو دیتا ہے کنجراں نو او نہ اتھ نہ اتھ. آپ بھی برباد کیتی، دین بھی برباد کیتا، دولت بھی گئی، دین بھی گیا، ہر چیز برباد کیتی، لیکن کوئی فائدہ نہ ملے آپ. تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرو گے تو خدا کی قسم میرا رب جو ہے وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتا ہے اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یا ایک اور بھی حدیث سنا دو آپ، بات طویل نہیں کرنا چاہتا میں. ایک عورت تھی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاتھ شل. کیوں شل ہوا؟ وہ عورت جو ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ جہنم میں ہے تو اس کا باپ جنت میں. وہ جب صبح اٹھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے میری ماں جہنم میں ہے، میرے والد جنت میں ہے، میری ماں العطش العطش کہہ رہی ہے، ہائے پانی ہائے پانی، لیکن میرے باپ جو ہیں وہ حوض کوثر پہ پیالے تقسیم کر رہے ہیں. اے اللہ کے حبیب، وہ جنت میں، میرا باپ جنت میں، میری ماں جہنم میں ہے، تو میری ماں جب پانی مانگتی ہے میں اپنے باپ سے کہتی ہوں کہ آپ یہاں پانی تقسیم کر رہے ہیں، میری ماں پیاسی مردی پئی، ایک پیالہ تو دے دیں. تو اس کے باپ نے کہا کہ بھی جہنمی جو ہے وہ جنت کا پانی نہیں پی سکتا، جا چلی جائے. وہ کہنے لگی اللہ کے حبیب، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد کا منہ ادھر ہوا تو میں نے ایک پیالہ اٹھا کر اپنی ماں کو دیا. جب میں نے اپنی ماں کو دیا تو اس وقت ایک آواز آئی کہ اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے، تیرا ہاتھ ختم ہو جائے، کام کرنا چھوڑ جائے، تو نے جنت کا پانی ایک جہنمی کو پلا دیا. تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ دیکھو میرا ہاتھ شل ہو گیا، میرا ہاتھ کام نہیں کرتا. اما عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی تھی، وہ دیکھتی رہی، ساری بات سنتی رہی. اللہ اکبر. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی یہ تیرا ہاتھ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے جنت کا پانی ایک جہنمی کو پلایا. تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ چلو میرا ہاتھ صحیح نہ ہو لیکن یہ تو بتائیں میری ماں جہنم میں کیوں ہے، میرا باپ جنت میں کیوں ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں جو ہے وہ کنجوس تھی، صدقہ خیرات نہیں کرتی تھی، فقیر دروازے پہ آ جائے تو اس کو جو ہے نا وہ دب کے مار کے بچا دیتی ہے. تیرا باپ جو تھا وہ سخی. میرے آقا فرماتے ہیں سخاوت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کنجوسی اور سخاوت کے دو درخت ہیں. کنجوسی والا درخت جو ہے وہ جہنم میں لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ دنیا میں پھیلی ہوئی. درخت کتنے ہے؟ جہنم میں، شاخاں دنیا میں پھیلیاں ہوئی نے. اور میں نے دسو حضور فرماتے ہیں جڑا شاخ چڑھے گا تو اترے گا کتنے؟ مٹھ جو اتھے ہے نا. حضور فرماتے ہیں کہ سخاوت کا ایک درخت ہے وہ جنت میں لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اب جو اس شاخ سے چڑھے گا تو جنت میں اترے. صدقہ خیرات. یہ شیطان انسان کو ڈراتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے. اس لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی امام غزالی لکھتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے کھجوروں کے باغ میں، نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چڑیا وہ کبھی اس ہوشے پہ جاتی ہے کبھی اس ہوشے پہ جاتی ہے، وہ باہر نکلن دا انہوں راہ نہیں پیا لبدا، کدی ادھر جاندی ہے کدی ادھر. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری نگاہ اس چڑیا پہ پڑنے لگی بھئی یہ کہاں جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا خیال میرے دل میں آیا تو میں جب نماز سے فارغ ہوا تو سیدھا نبی پاک کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے جو دین سے بھی دور کر دے، جو دین سے بھی دور کر دے، مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو خیرات کر دوں. میرے آقا نے فرمایا پھر منٹ تو پہلے خیرات میرے کی کر دے، خیرات کر دے. میرے آقا فرماتے ہیں انسان کے ساتھ شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے، فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے. شیطان جو ہے یہ نامراد مصیبت سے ڈراتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، ہاں جی. اور فرشتہ جو ہے حضور فرماتے ہیں
فرشتہ جو ہے وہ خیر کا اثر اور وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے، حق کی تصدیق کرتا ہے۔ انسان جب گھبرانے لگے تو یہ دل میں ڈالتا ہے بھائی اگر تو خدا کے راہ میں دے گا اللہ تجھے اور دے گا، اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو آخری بات محسوس کرے وہ جان لے کہ کون سی آخری بات کہ جب تو خیرات کرے گا تو اللہ تجھے اور دے گا۔ جب وہ یہ بات آخری محسوس کرے تو وہ جان لے کہ یہ رب کی طرف سے ہے اور خدا کا شکر ادا کرے، اور خدا کا شکر ادا کرے۔ اور جو دوسری بات محسوس کرے بھئی میں اگر دیواں تو میرے پیسے گھٹ جائیں گے، میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میں اگر فقیر کو دوں تو کم ہو جائیں گے، یہ صدقہ و خیرات کروں مدرسے میں دوں تو کم ہو جائیں گے، تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ دوسری چیز محسوس کرے تو وہ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر اس وقت میرے آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ابلیس لعین جو ہے یہ جب آدمی خیرات کرنے لگے تو اس کے دل میں خطرہ ڈال دیتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا، لیکن فحاشی والے کاموں میں پھر حکم دے گا۔ اس وقت حضور فرماتے ہیں جو یہ بات دل میں محسوس کرے کہ میں رب کی راہ میں دوں تو پھر اللہ مجھے اور دے گا، حضور فرماتے ہیں وہ رب کا شکر ادا کرے کہ شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔